گلگت فٹسل ایرینا کے پلیٹ فارم سے ایونٹ رکھا تھا رمضان چیمپئن شپ. اس میں گلگت سٹی ایف سی ون کر گئی تھی. لاسٹ ایئرس رمضان فٹسال ایونٹ جو تھا وہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے لیسن تھا. تو پرسوں یکم رمضان آ رہا ہے، ایونٹ کیوں نہیں ہو رہا دوبارہ؟ تو ناظرین کو بتا دیں کہ اس دفعہ کیا سرپرائز لے کے آئے ہیں. ایونٹ کو میں اناؤنس کرتا ہوں آفیشیلی کہ اس ایونٹ کا نام ہے کارپوریٹ چیلنج کپ. گلگت بلتستان میں جتنے بھی کارپوریٹس ہیں، جتنی بھی کمپنیز کام کر رہی ہیں، ان سب کو انویٹیشن ہے. پہلے تو ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ٹیمز کلبز تھے، تو ابھی صرف آپ اسپیسیفک کر رہے ہیں کارپوریٹ کی حد تک. تو اب یہ کیا زیادتی نہیں ہے ینگسٹر کے ساتھ؟ کارپوریٹس ہیں گلگت کے جن کو ہم جب فٹ بال انڈسٹری میں انٹروڈیوس کرائیں گے تو فٹ بال میں اکنامک ایکٹیویٹی آئے گی کہ کارپوریٹس کی ٹیم لوکل پلیئرس ہائر کر سکتی ہیں. اس میں لوکل پلیئرس جو ہیں وہ تھوڑی بہت ان کے لیے اکنامک سسٹینیبلٹی ہوگی. فٹ بال کے جو پلیئرس ہیں، فٹ بال انتھوزیسٹ جو ہیں لوکلی، ان کو فائنینشیل سسٹینیبلٹی کی طرف لے کے جانا. فٹ بال میں جب تک پیسہ نہیں آئے گا، کارپوریٹس جب تک انوالو نہیں ہوں گی، تب تک میرا نہیں خیال کہ فٹ بال گرو کر پائے گا. تو کیسا اسٹرکچر آپ نے ڈیفائن کیا ہے؟ کارپوریٹ چیلنج کب تو ہوگا ہی ہوگا، تو اس میں کتنی ٹیمز ہوں گی؟ لیگ ہوگا، ناک آؤٹ ہوگا، ڈائریکٹ؟ اچھا، پچھلے ایونٹ سے اس ایونٹ میں ایک اور یونیک بات یہ ہے کہ اس بار ہم نے لیگ بیسڈ میچز رکھے ہیں. کبھی کبھار ایک میچ میں اچھی ٹیم ہار جاتی ہے تو اس کے پاس دوسری میچز اور ہوں گے کہ وہ اپنے پوائنٹس بڑھائیں اور کوالیفائی کر سکیں نیکسٹ راؤنڈ کے لیے. یو کین ریچ آؤٹ ٹو اس ٹو گیٹ یور ٹیم رجسٹرڈ. اور اس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ 21 فیبرری آئی گیس. تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے گلگت کے لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. جی ایف اے پوڈ کاسٹ میں آپ سب کو خوش آمدید. میں ہوں آپ کا ہوسٹ شاذیب حیات. آج ہمارے ساتھ یو فیوژن اور گلگت فٹسل ایرینا کے کو فاؤنڈر خرم اصغر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم خرم اصغر. وعلیکم السلام شاذیب بھائی، کیسے ہیں؟ بس شکر الحمدللہ. خوش آمدید ہمارے اس پروگرام میں. تو الحمدللہ آپ اپنے کیریئر میں بہت اچھا نام کم عمری میں کما چکے ہیں، جس میں یو فیوژن جو بہت بڑی فری لانس کمپنی ہے، گلگت فٹسل ایرینا جو گلگت بلتستان کی سب سے بڑی فٹسل ایرینا یا فٹسل گراؤنڈ آپ کے پاس موجود ہے. تو اس سے ایک ہمارے یوتھ کو سب سے پہلے یہ بتا دیں کہ ینگ ایج میں اتنا اچھا کیریئر، اسموتھ کیریئر کیسے آپ نے بنایا ہے؟ تھینک یو سو مچ فار دا وارم انٹروڈکشن شاذیب بھائی. فرسٹ آف آل میں یو فیوژن کی جرنی کا تھوڑا سا آپ کو بتاتا چلوں، ساتھ ساتھ گلگت فٹسال ایرینا کا. یو فیوژن اسٹارٹیڈ ورکنگ ود یو فیوژن فیو ایئرس بیک. 3-4 سال ہوئے ہیں یو فیوژن کو، جو کہ ایک سیپریٹ لائن ہے فٹسال یا اسپورٹس ایکٹیویٹیز سے، جس میں بی پی او سروس ہم پرووائڈ کرتے ہیں فری لانس. بہت ساری کمپنیز گلگت میں کرتی ہیں. ساتھ ساتھ ایز اے جسٹ لائک یو، ایز اے فٹ بال انتھوزیسٹ، پیشنیٹ lover of the game, ہم نے along with my other co-founders as well started working on making this Gilgit Futsal Arena, which was making business related to sports. میرے خیال میں is a very passion driven business, اور یہ بزنس سے زیادہ بندے کو اس میں پیشن اس چیز میں لے آتا ہے بندے کو. سو ایک سال ہمارا کمپلیٹ ہو چکا ہے الحمدللہ، اور لوکل کمیونٹی کا بڑا اچھا رسپانس ہے. اور دس ہیز بین مائی جرنی سو فار. ماشاء اللہ سے اگر ہم یو فیوژن کی بات کریں تو 150+ آپ کے پاس یوتھ اور پھر میل فیمیل کام کرتے ہیں. دین پھر گراؤنڈ میں آپ جو بندوں کو انگیج کرتے ہیں ڈیلی بیسس سے، دن کے 12 بجے سے لے کے رات کے ایون 1-2 بجے تک آپ کا گراؤنڈ انگیج رہتا ہے، اور وہاں پہ یوتھ اپنے لیے پازیٹیو ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، ایون موسٹلی فٹ بال کھیلتے ہیں. تو اسی طرح آپ جیسے یوتھ ہمارے پاس گلگت میں موجود ہیں جو اپرچونیٹیز اویل کرتے ہیں، اور اسی طرح ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. کمنگ بیک ٹو دی فٹ بال یا فٹسل اگر ہم بات کریں اسپیسیفکلی، تو لاسٹ ٹائم آپ لوگوں نے گلگت فٹسل ایرینا کے پلیٹ فارم سے ایونٹ رکھا تھا رمضان چیمپئن شپ. اس میں گلگت سٹی ایف سی ون کر گئی تھی، پھر رنر اپ ہمارے رمضان ایف سی. تو
وہ ایک ایونٹ تھا. اب آپ لوگ ایک نیا ایونٹ اس رمضان میں ہمارے گلگت کے لوگوں کو سرپرائز دے رہے ہیں. تو اس ایونٹ کے بارے میں اگر گو تھرو کریں ہم تو آڈینس کو ذرا بتا دیں اس ایونٹ کا ایکسپیرینس, کتنے ٹیمز انگیج ہوئے, کیسا رہا اس ایونٹ کے حوالے سے. جی فرسٹ آف آل ہمارا فٹسال کا یا بھی کسی بھی طرح کے اسپورٹس کے ایونٹ کی آرگنائزیشن کا ہمارے پاس ایکسپیرینس نہیں تھا. تو لاسٹ ایئرس رمضان فٹسال ایونٹ جو تھا وہ ایک بہت بڑا ہمارے لیے لیسن تھا کہ ہاؤ این ایونٹ اور ہاؤ اے فٹسال ٹورنامنٹ از مینیجڈ پروفیشنلی. سو میں یہ نہیں کہوں گا کہ ہم نے آئیڈیلی سارا کچھ پرفیکٹلی مینیج کیا, لیکن ہمارے سے جتنی کوشش ہوئی بہتر سے بہتر کرنے کی ہم نے کوشش کی. اور پبلک اوپینین دیکھیں تو بہترین ایونٹ تھا. ابھی تک لوگ پوچھ رہے ہیں کہ پرسوں انشاءاللہ رمضان یکم رمضان ہوگا, تو پرسوں یکم رمضان آ رہا ہے, ایونٹ کیوں نہیں ہو رہا دوبارہ. تو اس بات پہ نہ جائیں کہ وہ ایونٹ کیسا رہا. آپ لوگوں نے بہت بہترین ماشاءاللہ سے مینیج کیا تھا. تو 32+ ٹیمز تھی وہاں پہ موجود تھیں, اور ٹیمز بھی مختلف لوکیلٹیز سے تھی. دنیور, ہوشک انداز, گلگت, امپھری, نغیرل, سکور, جگلوٹ. تو اس میں پھر ایک یہ چیز تھا کہ جو پازیٹیولی ہم نے دیکھا کہ اینڈ تک جو فائنل بھی ہم نے جو ایس پی ہمارے ایس پی تھے تو وہ ہمارے چیف گیسٹ تھے, ان کے آنے تک, ان کے اسپیچ تک بالکل سموتھلی ایک ہی ایٹ اے ٹائم 1000+ بندے اس گراؤنڈ میں ہوتے تھے. اور آپ بینگ اے فری لانسر اور بینگ اے ایونٹ مینیجر وہ دونوں چیزیں مینیج کرتے تھے. تو کریڈٹ گوز ٹو یو آل, جو آپ کی ٹیم تھی جو یو فیوژن کے ہیں اور گلگت فٹسال ایرینا کے ہیں. تو اگین آپ لوگوں کے لیے بہت تعریف ہے جس طرح آپ لوگوں کامیاب ایونٹ کروایا. تو ناظرین کو پھر بتا دیں جو آپ میں کہہ رہا تھا سرپرائز ہے اس ایونٹ میں رمضان کے اس مبارک مہینے میں آپ لیکن ایک بات کہوں تو یہ رمضان اور فٹ بال وائس ورثہ ہوتا جا رہا ہے. رمضان ہے, ہم روزے رکھتے ہیں, پاکیزگی کی طرف جاتے ہیں, لیکن ساتھ ساتھ فٹ بال نہ ہونا پھر تھوڑا لوگ پوچھتے ہیں کہ یار فٹ بال کیوں نہیں ہے. تو ناظرین کو بتا دیں کہ اس دفعہ کیا سرپرائز لے کے آئے ہیں جی ایف اے کے پلیٹ فارم سے. اس دفعہ سر سرپرائز وہی ہے, ہم ایک اور فٹسال ٹورنامنٹ لے کر آئے ہیں لیکن اس میں تھوڑی سی ٹوسٹ اینڈ ٹویکس ہوں گی جو کہ یونیک لگیں گی لوگوں کو تھوڑی سی, لیکن اس کو ہم ایکسپلین بھی کریں گے. سب سے پہلے تو ایونٹ کو میں اناؤنس کرتا ہوں آفیشیلی کہ اس ایونٹ کا نام ہے کارپوریٹ چیلنج کپ 2026, جو کہ رمضان اسپیسیفکلی ہم نے رمضان میں نائٹ میں رکھا ہے, جو پچھلے سال کا جو ایونٹ تھا اس کو ریپلیس کرے گا. اور اس میں ہم لوگ صرف انوائٹڈ ٹیموں کو آفر کریں گے کہ وہ آ کے کھیلیں. اور گلگت بلتستان میں جتنے بھی کارپوریٹس ہیں, جتنی بھی کمپنیز کام کر رہی ہیں, ان سب کو انویٹیشن ہے کہ وہ اپنی ٹیم لے کر آئیں. اور اس بار صرف اور صرف کارپوریٹس کو ہی ہم نے مدعو کیا ہے کہ وہ اپنی پروفیشنلی ٹیمز کو بلڈ اپ کریں اور ٹیمز کو لائیں. تو بالکل ایک بہت زبردست ایونٹ ہوگا. نیو آئیڈیا لگ رہا ہے. کچھ نہ کچھ آپ نے سوچا ہوگا ایک سال کے گیپ میں. تو ہم لوگ پر امید ہیں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کے لیے اپنے اس پلیٹ فارم کے تھرو اچھا سا پازیٹیو سا ایک ایونٹ لے کے آئے ہیں. تو ایک کوشچن یہاں پہ شاید میں کرنا چاہوں کہ پہلے تو ہم نے دیکھا کہ بہت ساری ٹیمز کلبز تھے, اوپن ٹیمز تھی, رمضان ایف سی تھی جس طرح فائنل میں آئی تھی پچھلی دفعہ, وہ کوئی یا کارپوریٹ نہیں تھی یا پراپر کلب نہیں تھا. اس جیسی ینگ ٹیم کو بھی آپ نے چانس دیا تھا اپنے اس پلیٹ فارم پہ لاسٹ ایئر. تو ابھی صرف آپ اسپیسیفک کر رہے ہیں کارپوریٹ کی حد تک. تو اب یہ کیا زیادتی نہیں ہے ینگسٹرز کے ساتھ, رمضان ایف سی جیسے ٹیمز کے ساتھ؟ کیسے آپ نے یہ ڈیسیجن لیا؟ بالکل دکھنے میں ایک زیادتی لگتی ہوگی ینگ ٹیمز کے لیے یا پھر ایمرجنگ کلبز کے لیے, لیکن اس کے پیچھے ایک بڑا ویژن ہے. ویژن یہ ہے کہ کیسے ہم فٹ بال اور بزنس جو کارپوریٹس ہیں ان کو انٹرلنک کریں, کیسے ہم فٹ بال میں پیسہ لے کر آئیں. اگر آسان الفاظ میں آپ کو ایکسپلین کروں تو واحد کارپوریٹس ہیں گلگت کے جن کو ہم جب فٹ بال انڈسٹری میں انٹروڈیوس کرائیں گے تو فٹ بال میں اکنامک ایکٹیویٹی آئے گی. پلیئرس جو ہیں, اب جو ینگ لڑکے ہیں, ایک ینگ لڑکا کلب چلا رہا ہے تو اس کے لیے فائنینشیل ڈیفیکلٹیز ہیں, اس کے لیے اکنامک بہت سارے ہرڈلس ہیں جو کہ وہ ساری چیزیں خود کر کے انڈیویجول کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے اسٹوڈنٹس کے لیے. تو کارپوریٹس کی ٹیمز کا ہونا
ایک اچھی چیز اس لیے ہے کہ کارپوریٹس کی ٹیم لوکل پلیئرس ہائر کر سکتی ہیں. اس میں لوکل پلیئرس جو ہیں وہ تھوڑی بہت ان کے لیے اکنامک سسٹینیبلٹی ہوگی, ان کو کٹس کی کوئی رسپانسبلٹی اٹھانی نہیں ہوگی انڈیویجولی, ان کو ریفریشمنٹس اینڈ اینی تھنگ ایلس. سو وین اف آئی ایم ہیونگ اے کارپوریٹ اور میری ٹیم ہے تو آئی ول بی دا رسپانسبل ٹو مینیج کٹس, مینیج ٹریول الاؤنس اینڈ ایوری تھنگ. سو اس میں آہستہ آہستہ ہمارا کانسیپٹ اس کے پیچھے یہی ہے کہ فٹ بال کے جو پلیئرس ہیں, فٹ بال انتھوزیسٹ جو ہیں لوکلی, ان کو ایک فائنینشیل سسٹینیبلٹی اور فائنینشیل سسٹینیبلٹی کی طرف لے کے جانا. فٹ بال میں جب تک پیسہ نہیں آئے گا, کارپوریٹ جب تک انوالو نہیں ہوں گی, تب تک میرا نہیں خیال کہ فٹ بال گرو کر پائے گا. نہیں, بہت بڑا آئیڈیا ہے. شاید اس کو ہمارے کارپوریٹ یا پھر گورنمنٹ سیکٹر ہی ایون سمجھے کہ, یا ہمارے جو گلگت کے ایسوسیشنز ہیں فٹ بال کے, ادر گیمز کے, وہ سمجھے کہ جب تک آپ سپانسرز لے کے نہیں آئیں گے, کارپوریٹس کو ان گیمز میں انوالو نہیں کریں گے, تب تک ایتھلیٹس اولمپک, ورلڈ کپ وغیرہ نہیں کھیل سکتے, جب تک ان کو آپ فائنینشیل انڈیپینڈنٹ نہیں بنائیں گے. آپ کے اس باتوں سے مجھے ذہن میں ایک اسکیچ بن رہا ہے. 2-3 دن پہلے کی بات ہے کہ پی ایف ایف کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ بھی یہی بات کر رہا تھا کہ ہم ایک ایونٹ کروانے جا رہے ہیں جس میں ہم اوپنلی انوائٹ کرتے ہیں کارپوریٹس کو کہ ہمارا ساتھ دیں. بالکل سنگل ہینڈڈ ہم نہیں کروا سکتے پاکستان میں بہت بڑا ایونٹ. تو سب سے پہلے علی ترین نے ان کو کال کیا ہے کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا, یا کلب آن کروں گا, فرینچائز خریدوں گا وغیرہ کر کے. تو اسی طرح اب گلگت لیول پہ آپ نے شاید ماشاءاللہ اسی سوچ, اسی پازیٹیونیس کی وجہ سے آپ اپنی ٹیم کے ساتھ کامیاب ہیں, گلگت فٹسل ایرینا میں ہو یا پھر یو فیوژن کے پلیٹ فارم سے ہو. تو اسی طرح ہمارے یوتھ سے بھی میری اپیل ہے کہ ان جیسے ہمارے لیڈرز یا ہمارے سینئر جو ایکسپرٹس ہیں, اوپینین دیتے ہیں, ان کے ساتھ سپورٹ کریں یا پھر ان کا ساتھ دیں. جو پازیٹیو چیزیں معاشرے میں لے کے آتے ہیں ان کو ایڈوپٹ کریں اور ویلکمنگ بنیں. تو اس میں اگر اسٹرکچر کی اگر ہم بات کریں تو شاید اب تک تو کافی ٹیم نے آپ سے کانٹیکٹ کیا ہوگا, کیونکہ آپ سے پرسنلی رابطے میں بھی ہوتے ہیں. تو کیسا اسٹرکچر آپ نے ڈیفائن کیا ہے؟ کارپوریٹ چیلنج کب تو ہوگا ہی ہوگا, تو اس میں کتنی ٹیمز ہوں گی, لیگ ہوگا, نوک آؤٹ ہوگا ڈائریکٹ, تو رمضان کے اینڈ میں بھی یہ گیم ہوگا, کیا کوئی پلان ہے؟ جی, اس بار ہم نے سلاٹس جو ہیں وہ لمیٹڈ رکھی ہیں. 16 ٹیمز ہم نے الاؤ رکھی ہیں کہ ٹوٹل میکسیمم ہم نے 16 ٹیمز تک جانا ہے, تاکہ وہ مینیجیبل ہو, پروفیشنلی ایزیلی ساری ٹیمیں کھیل سکیں. اور ایونٹ جی ٹوٹل 16 ٹیمز کا سلاٹ ہم نے رکھا ہے, اور بہت ساری ٹیموں نے ہم سے رابطہ بھی کیا ہے. اچھا, پچھلے ایونٹ سے اس ایونٹ میں ایک اور یونیک بات یہ ہے کہ اس بار ہم نے لیگ بیسڈ میچز رکھے ہیں, جس سے ہر ٹیم کے پاس زیادہ اپرچونیٹیز ہوں گی کہ وہ زیادہ میچز کھیلے گی, اور اپ سیٹ کے چانسز کم ہوں گے. کبھی کبھار زیادہ ٹائم انگیج ہوں گے. ایبسلیوٹلی, اپ سیٹ کے چانسز کا, اپ سیٹ سے مراد یہ ہے کہ کبھی کبھار ایک میچ میں اچھی ٹیم ہار جاتی ہے, تو اس کے پاس دوسری میچز اور ہوں گے کہ وہ اپنے پوائنٹس بڑھائیں اور کوالیفائی کر سکیں نیکسٹ راؤنڈ کے لیے. تو لمیٹڈ سلاٹ سسٹم اویلیبل ہیں, اور جو کہ ہم کمپنیز کو پلیٹ فارم سے, آئی تھنک دس از دا رائٹ پلیٹ فارم ٹو انوائٹ ادر کمپنیز ایز ویل. سو یو کین ریچ آؤٹ ٹو اس ٹو گیٹ یور ٹیم رجسٹرڈ. اور اس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ 21 February آئی گیس, on Saturday 21 February is the deadline for the registration. Or after that we will have an opening ceremony, and we're going to start the event as soon as possible. انشاءاللہ. تو اس میں رمضان کے کیونکہ پلیئرز ہیں جو ہائر کریں گے, لیٹ سپوز ان کے ایونٹس ہوتے ہیں ادر ڈسٹرکٹس میں ہوں گے, یا پھر وہ اسلام آباد, لاہور چلے جاتے ہیں, کسی کا یونیورسٹی کا مسئلہ ہوتا ہے, کوئی پڑھنے کے لیے جاتا ہوگا, تو اس میں یہ کتنا آپ ایشورٹی دے سکتے ہیں؟ ہمارے جو کارپوریٹ سیکٹرز ہیں ان کا بزی اسکیجول بھی ہوتا ہے کہ ود ان دی رمضان منتھ آپ لوگ اس ایونٹ کو کنکلوڈ کریں گے, کیونکہ شاید مجھے جو آپ نے اسپیسیفکلی کارپوریٹ رکھا ہے, دین 16 ٹیمز رکھا ہے, تو مجھے آئیڈیا تو ہو رہا ہے کہ آپ کا پھر ہارڈلی 10 سے 15 دن کا یہ ایونٹ رکھیں گے, اور ایک اچھا سا مینیج کر کے آپ لوگ رکھیں گے. تو اس میں آپ کوئی ایشورٹی وغیرہ ہے کہ رمضان کے منتھ میں ہی یہ کلوز ہوگا؟ کیونکہ اکثر ایونٹس میں ہوتا ہے ایکسیڈ کر جاتا ہے, عید کے بعد وہ فائنل ہو جاتا ہے. تو اس میں ذرا ناظرین کو بتا دیں کہ بالکل ایک بڑا پین پوائنٹ یہی رہا ہے ایونٹ آرگنائزرس کا گلگت میں, کہ رمضان اسپیسیفکلی رمضان میں جو ایونٹس ہوتے ہیں ان کو رمضان میں ہی کنکلوڈ کرنا,
ایک سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے. کبھی کبھار موسم کی وجہ سے کبھی اور چیزیں آ جاتی ہیں, اور پھر تو ان چیزوں کی وجہ سے کنکلوڈ کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو ہم نے اسی سوچ کو رکھتے ہوئے 16 ٹیمیں اس لیے رکھی ہیں کہ ایونٹ جو ہے وہ ایزیلی ہم ڈیلی بیسس پہ بہت سارے میچز بھی نہ کریں, ایزیلی ہم مینجمنٹ کے لیے بھی آسان رہے اور ٹیموں کے لیے بھی آسان رہے. اور ان کا بھی اس میں یہ ہوگا کہ ٹیموں سے ہم مشورہ کریں گے اور ان کی اویلیبلٹی, ان کی پریفرڈ ٹائمز کے حساب سے ہم میچز رکھیں گے, اور انشاءاللہ ہم کنکلوڈ کریں گے رمضان سے پہلے. اس میں ایک بات یہی بھی ہے کہ جس طرح آپ لوگ مینیج کرتے ہیں چیزیں ماشاءاللہ پروفیشنلی, تو اس میں اورینٹیشن ٹائپ ہوگا ٹیمز کے لیے یا کیپٹنس کے لیے یا مینیجرز کے لیے. ہونے کے بعد ایک اچھا سا انوائرمنٹ, کلوزڈ انوائرمنٹ آپ لوگ دے رہے ہیں, تو کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ آیا کہ یہ فائنل تک ایک اچھا اسموتھلی, کیونکہ گلگت کا انوائرمنٹ ایف سی نے چیمپئن شپ کپ کے بعد بہت ہی فٹ بال ہائپ پہ گیا ہے, تو ایکسٹرا کراؤڈ کی آپ امید رکھ رہے ہیں یا بالکل صرف اور صرف ٹیمز کے لیے آپ الاؤ کریں گے؟ کیا کراؤڈ کے لیے کوئی جو آپ کے گلگت فٹسال ایرینا کے ساتھ انگیجڈ ہے ہمارے کراؤڈ, تو ان کے لیے کیا پیغام ہے جو دیکھنے آئیں گے یا لائیو دیکھیں گے, جو ہمارے پوسٹ شیئر کرتے ہیں, ان کے لیے کیا کوئی پیغام ہے؟ Absolutely, we welcome everyone around the GB, around کہ وہ گراؤنڈ آئیں, فٹسال انجوائے کریں, اور ایٹ دا سیم ٹائم اے نیو کیفیٹیریا از اوپننگ ایز ویل, آف سائڈ کیفے GFA میں, تو وہاں سے وہ انٹرٹین ہو سکتے ہیں. ادر دین دیٹ, یا اس میں ایک کارپوریٹ یا کسی کمپنی کی ٹیم کا ہونے کا فائدہ بھی یہی ہے کہ اس کی اپنی ایک فین بیس ہوتی ہے. لیٹس سے یو فیوژن پرائیویٹ لمیٹڈ ہیز اے فٹسال ٹیم, تو یو فیوژنس 150 امپلائیز آر گونا بی دا سپورٹرز اینڈ فین بیس فار دا گراؤنڈ میں, وہ ظاہر سی باتیں ہوں گے, تو وہ اپنا ایک فین بیس لے کر آئیں گے اوبیسلی, اور ان کے لیے بالکل اوپن انوائرمنٹ ہوگا. ہم بھی امید کرتے ہیں کہ چیئر اپ کرنے ہمارے جو گلگت کے فٹسال لورز, فٹ بال لورز ہیں, وہ گراؤنڈ میں آئیں گے. جس طرح آپ نے کہا کیفے بھی اوپن ہو رہا ہے, تو رمضان میں بالکل سی ویو کے ساتھ, ریور ایج کے ساتھ آپ لوگ افطار بھی کر سکتے ہیں, آگے فٹسال میچز بھی دیکھ سکتے ہیں, اور ایک بہترین انوائرمنٹ ہمارے گلگت کے لوگوں کے لیے ہماری ینگسٹرز نے وہاں پہ کھولا ہے. تو امید ہے آپ پازیٹیولی وہاں پہ آئیں گے. تو خرم بھائی, بیسٹ وشیز آپ کے ایونٹ کے لیے, اور ہم امید کرتے ہیں جو گلگت کے فٹ بال یا فٹسل کے جو ہمارے بندے ہیں وہ سپورٹ کریں گے ہماری اس ایونٹ کو اور کامیاب بنائیں گے. اس میں کامیابی ایونٹ آرگنائزرز کی نہیں ہے یا کسی اور کی نہیں ہے, اس میں ہمارے پلیئرز کی ہے, ینگسٹرز کی ہے, اور ینگ جنریشن جو ہماری طرف دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے بڑے کیا کر رہے ہیں آج کل, کس طرف جا رہے ہیں, تو ان کے لیے ہے ایک پازیٹیو پلیٹ فارم ہم دینا چاہتے ہیں. تو امید کرتے ہیں کہ ہمارے گلگت کے لوگ آپ کو سپورٹ کریں گے, اور اس ایونٹ سے بھی بڑا ایونٹ آپ لوگ نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ جو آل پاکستان کا بات چل رہی ہے آپ کے اندر یا آپ کے آرگنائزرز بات کرتے ہیں, اس کی طرف آپ راغب ہو جائیں اور کامیابی سے وہ ایونٹ بھی کروائیں. تو اس میں اگر سپورٹ آپ لوگوں کو گلگت کے لوگوں کا ملے تو نو ڈاؤٹ وہ بھی آپ لوگ اچیو کریں گے. تو کوئی ایسا آخری پیغام جو ہمارے کارپوریٹ یا فٹ بال لورز ہیں, یا پھر ایسا کوئی ان کو بتا دیں کہ لوکل پلیئرز جو آپ نے کہا فائنینشلی ان انڈیپینڈنٹ ہے, ان کے لیے کوئی پیغام آپ لوگ؟ ایبسلیوٹلی, اس میں یہ ہے کہ لوکل پلیئرس کے لیے تو لوکلی بہت سارے ایونٹس چل رہے ہوتے ہیں, تو جو کہ لوکل پلیئرس اپنی مدد آپ کے تحت کھیل رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک فرسٹ اسٹیپ ہوگا فٹ بال کو ایز اے بزنس سائڈ میں دیکھنے کا. تو انشاءاللہ اس سے ہمارا جو ویژن ہے بہت بڑا ویژن ہے آگے, تو انشاءاللہ اس کو سکسیزفل بنائیں اور مل کے فٹ بال کمیونٹی کو, گلگت بلتستان کی فٹ بال کمیونٹی کو لے کر آگے جائیں. نہیں, آپ نے بہت اچھی بات کی, اس کو سکسیزفل بنائیں تو پھر نیکسٹ والا بالکل آپ کا بھی دل بڑا ہوگا, تو پھر بڑا اسٹیپ آپ لوگ لیں گے. اسی میں ہی آپ کو کوئی ٹیم یا پھر پلیئرز یا پھر ادر کمیونٹی سپورٹ نہیں کرتی ہے تو نو ڈاؤٹ آپ لوگ پھر کوئی اسٹیپ لینے سے بیک ہو جائیں گے, کیونکہ آپ کا پروفیشن تو فٹ بال نہیں ہے, لیکن جیسا آپ نے کہا کہ جذبہ ہے, فٹ بال پیشن ہے, تو سپورٹ کرتے ہیں. باقی تو آپ فری لانس اپنا کیریئر تو منوا چکے ہیں, امریکہ ہو, کینیڈا ہو, UK ہو, جہاں کہیں بھی ہو, تو آپ گھر بیٹھ کے اپنا کام تو کر رہے ہیں, لیکن ہمارے جو GB کے لوگوں کے لیے کر رہے ہیں, اس میں آپ کا سپورٹ ہو, یہ دل بڑھائیں تو پھر آپ لوگ کوئی بڑا سا ہمارے یوتھ کے لیے کوئی پروجیکٹ لے کے آئیں گے. تو بہت شکریہ خرم بھائی, آپ
ہمارے اس پروگرام میں شامل ہوئے اور ایک بہت اچھی خوشخبری کے ساتھ اس بابرکت مہینے میں ہمارے جو ینگسٹر کے لیے پازیٹیو ایکٹیویٹیز کے نظر میں آپ لے کے آئے، تو آپ لوگ کا بہت شکریہ.